السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا، پھر میں اجازت چاہوں گا۔ میں نے ماضی میں مفتی صاحب کو کافی دفعہ ایک حوالہ پڑھتے ہوئے ایک بات بیان کرتے ہوئے کہ مرزا صاحب شلوار محمدی بیگم کی حیض والی اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے۔ میں نے سوچا کہ یہ میں حوالہ کسی طریقے سے تلاش کروں، لیکن یہ حوالہ مجھے ملا نہیں۔ لیکن پھر جب میں نے وے بیک مشین archive.org پہ گیا تو مجھے یہ کہ ایک تصدیق ایک قسم کی ملی، تو یہ حوالہ میں پھر پڑھنا چاہوں گا۔ جی یہ جی، بیرسٹر بھائی آپ کو بتایا تھا کہ یہ پرانا ایڈیشن یہاں لاہوریوں کے پاس موجود ہوگی، تو آپ نے پھر تلاش کر ہی لیا اس کو۔ جی، میں آپ کو اس کی وہی تصدیق جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ مجھے ملا ہے احمدی.org سے۔ انٹرویو جناب میاں عبد المنان عمر ابن حضرت مولانا حکیم نور الدین خلیفہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، جو ان کی رہائش گاہ پر ہمارے نمائندہ نے 28 جون 2002 کو ریکارڈ کیا۔ اس حوالے کی تصدیق احمدیہ.org جو لاہوری جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ بھی مل جائے گا۔ یہ انٹرویو ہے میاں عبد المنان عمر صاحب کا، جو کہ حکیم نور الدین صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ اس انٹرویو کے صفحہ نمبر 11 پہ ان سے سوال کیا جاتا ہے، اور یہ میں اب لفظ بہ لفظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سوال: میاں صاحب، روایت کی اور خصوصاً ان لوگوں کی روایت مجھے کوٹ کرنے دیجئے کہ وہ روایت جو کہ پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود روایت یہ ہے کہ آگے کوٹ حضرت اماں جاں فرماتی ہیں ان سے بیان ہوا کہ اگر کہ حضرت مسیح موعود محمدی بیگم کی سلوار بریکٹ میں لفظ سلوار ہے شلوار نہیں وہاں پہ بریکٹ کلوز منگوا کر سونگا کرتے تھے۔ جب آپ 1974 میں پیش ہوئے پارلیمنٹ میں آپ کو یہ سیرت المہدی کی جلد اول دی گئی ہے، لاہوری گروپ نے پرووائیڈ کی تھی، تو کیا آپ نے یہ روایت پڑھی ہے؟ میاں منان صاحب آگے ایک لمبا جواب دیتے ہیں جس میں یہ طویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان سے سوال کیا جاتا ہے، ایگزیکٹ میں ادھر سے ہی پڑھا ہوں، لیکن آپ کی نظر سے یہ روایت گزری؟ میاں منان: نہ صرف یہ کہ میری نظر سے گزری ہے، میں نے وہ کتاب بھی پڑھی ہے، اور نہ صرف یہ روایت بلکہ پوری کتاب پڑھی ہے۔ سوال: سیرت المہدی کی پہلی جلد؟ میاں منان: سیرت المہدی کی پہلی جلد۔ سوال: پہلا ایڈیشن؟ میاں منان: میں میاں بشیر احمد صاحب کے پاس خود گیا، میں نے کہا میاں صاحب احمدیت پر تھوڑے اعتراضات ہیں کہ آپ نے اس قسم کی باتیں کر کے اس میں یہ روایت بھی دے ڈالی۔ سوال: یہ شلوار والی؟ میاں صاحب: جی شلوار والی۔ سوال: آپ نے پڑھی ہے؟ میاں منان: جی پڑھی ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ کیا لکھ دیا؟ کہنے لگے مجھے اس وقت بہت علم نہیں تھا، جو باتیں مجھ تک پہنچی میں نے صحیح سمجھ کے جمع کر دی، اور میں نے کہا کہ یہ حدیث میں بھی لکھا ہے۔ تو یہ پھر آگے حوالہ چلتا ہے اور پھر باقی موضوعوں پہ چلے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ کون سی کتاب زبردست۔ ہے آپ نے؟ یہ میں نے انٹرویو ہے میاں عبد المنان سن 2002۔ یہ بک ہے یہ؟ نہیں، یہ انٹرویو کی ٹرانسکرپٹ ہے۔ یہ کیا؟ یہ انٹرویو کہاں پہ شائع ہوا ہے، کون سی ویب سائٹ ہے، وہ ذرا بتا دیں استاد محترم کو۔ پہلے یہ انٹرویو کا جو حوالہ ہے احمدیہ.org جو لاہوری جماعت کی ویب سائٹ ہے، اس پہ اس کو انگلش میں رومن میں لکھا گیا ہے کہ میاں عبد المنان صاحب نے، یہ میں آپ کو لنک نیچے کمنٹس میں شیئر بھی کر دوں گا۔ نہیں وہ نہیں آئے گا لنک۔ آپ واٹس ایپ پہ ہیں میرے پاس، جوائن ہے؟
جی سعد محترم، ہم مرزا قادیانی کی جو ہے وہ جھوٹی پیشن گوئیاں ساری ہم بیان کرتے رہتے ہیں، تو میں کہہ رہا تھا کوئی سچی پیشن گوئیاں بھی اس کی ہم پیش کر دیں تاکہ عوام کو پتہ لگے کہ ہاں جی کرو جی یہ کرو جی سچا بھی تھا، یہ سچا بھی تھا، ایویں اسی اینوں لتر پھیرتے رہنے ہیں روز ہی، تے کوئی سچی پیشن گوئیاں بھی کر دی انہوں نے۔ تو پہلی پیشن گوئی ساتھ پیش کر دیتا ہوں۔ تو پہلی پیشن گوئی ہے جی، یہ بدر اخبار ہے اور 2 جولائی 1906 کا ہے، حوالہ 2 جولائی 1906 کا بدر اخبار میں کہتا ہے کہ اس کا میں پڑھنے لگا ہوں کہ میرا کام جس کے لیے اس میدان میں کھڑا ہوں یہی ہے کہ عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑ دوں اور بجائے تسلیس کے توحید کو پھیلاؤں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت اور عظمت اور شان دنیا پر ظاہر کر دوں۔ پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی ظہور میں نہ آوے تو میں جھوٹا ہوں۔ یہ جو قادیانی کہتے ہیں کہ اتنی پیشن گوئیاں سچی جو انہوں نے خود سے گھڑی ہوئی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر وہ سارے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور علت غائی ظہور میں نہ آوے، یہی جو اس نے اوپر بیان کیا ہے، تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے اور وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود مہدی موعود کو کرنا چاہیے تو پھر میں سچا ہوں، اور اگر کچھ نہ ہوا تو میں مر گیا، تو پھر سب گواہ رہے کہ میں بدترین جھوٹا ہوں۔ تو یہ بہترین پیشن گوئی جو ہے وہ مرزا قادیانی صاحب کی سچی ہوئی جناب۔ اور یہ جو اس نے کہا کہ میں عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑ دوں گا، جبکہ اس نے خود اپنے رشتہ دار بھی عیسائی کروا لیے اور خود بھی عیسائیوں کے پاس جا کے یہ پناہ گزین ہوئے، اور ابھی بھی جو ہے عیسائیت جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ تو اس نے خود یہ لکھا ہے کہ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود اور مہدی موعود کو کرنا چاہیے تو پھر میں سچا، اگر کچھ نہ ہوا اور میں مر گیا تو مرزا قادیانی مر گیا، اور پیشن گوئی سچی ہو گئی تو میں جھوٹا، تو یہ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ دوسری پیشن گوئی، مرزا قادیانی نے نا ایک پیش گوئی کی تھی کہ آئندہ ایک زلزلہ آنے والا ہے جو قیامت کا نمونہ ہوگا۔ مرزا قادیانی نے اس کا نام زلزلہ تو سات رکھا، یعنی قیامت کا زلزلہ۔ اس کے لیے بہت سے اشتہار بھی اس نے جاری کیے، اور اس نے اس میں یہ بھی لکھا کہ آئندہ زلزلہ کی نسبت جو پیش گوئی کی گئی ہے وہ کوئی معمولی پیش گوئی نہیں، اگر وہ آخر کو معمولی بات نکلی یا میری زندگی میں اس کا ظہور نہ ہوا تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ اب یہ سچی کیسے ہوئی؟ یہ بڑی شان سے سچی ہوئی، عظیم الشان نشان۔ یہ سچی کیسے ہوئی جی؟ کہ مرزا قادیانی کی اپنی ہی کتاب حصہ جو پنجم براہین اہم کیا جو ہے، اس کی جو وفات 26 مئی 1908 ٹٹی موتر کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے 5 مہینے تقریباً 15 اکتوبر 1908 کو شائع ہوئی ہے۔ نہ زلزلہ آیا اس کی زندگی میں، اس نے لکھا یا میری زندگی میں اس کا ظہور نہ ہوا، اگر وہ آخر کو معمولی بات نکلی یا میری زندگی میں اس کا ظہور نہ ہوا تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ تو یہ سچی ہوگی، یہ پیشن گوئی کہ واقعی بھائی مرزا قادیانی اللہ کی طرف سے نہیں تھا، کیونکہ نہ اس کی زندگی میں یہ آیا، اور یہ حرف بحرف مرزا قادیانی کی سچی ہوئی۔ تیسری پیشن گوئی، کہتا ہے کہ یاد رکھو یہ زمیمہ انجام اتم، جلد اس کی روحانی خزائن کی 11 صفحہ اس کا 338 ہے۔ اس نے وہاں پہ لکھا، کہتا ہے یاد رکھو اگر اس پیش گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی، یعنی احمد بیگ کا دماد ہے، یہ وہ مرزا کی زندگی میں جو ہے وہ مرا ہی نہیں، محمدی بیگم کے شوہر جو تھے وہ مرے ہی نہیں، کہتے اگر یاد رکھو
اگر اس پیش گوئی دوسری جز، پہلا جز یہ تھا کہ محمدی بیگم کا جو والد تھا احمد بیگ، محمدی بیگم کے شوہر کا جو والد احمد بیگ وہ مر جائے گا، وہ جب مر گیا تو کہتا ہے ایک جز پورا ہو گیا میری پیشن گوئی کا، اور دوسرے جز کے بارے میں اس نے کہا یاد رکھو اگر اس پیش گوئی کی دوسری جز یعنی احمد بیگ کا دماغ جو ہے وہ اگر نہ مرا تو میں ہر بد سے بدتر ٹھہروں گا، تو یہ پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی اور مرزا قادیانی بد سے بدتر ثابت ہو گیا جی۔ اچھا جی، یہ تین ہو گئی ہیں، چوتھی ایک منٹ عثمان، ڈاکٹر صاحب موجود ہے؟ جی قادم ڈاکٹر ہولی اسپیڈ صاحب، اچھا میں جانا سی تے ڈاکٹر صاحب کو نہ پوچھا جے کہ اے ناسا جڑی ویب سائٹ ہے یا ناسا دا جڑا نظام ہے محکمہ موسمیات والے تے یا جڑیاں خبراں نہیں دیندے پیش گوئیاں پہلے ہی کر دیندے نے، اے نظام کدوں مرتب ہویا سی، اے دی سن کی ہے یہ تے اے پوچھا جے تے میں ذرا چلاں یار، بیٹھو تسی ہیں، السلام علیکم۔ جی قادم دوسرا اس میں محمدی بیگم کے شوہر کے بارے میں یہ لکھا، کہتا ہے کہ اس کا شوہر میری زندگی میں مر جائے گا، تو کہتے ہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو پیشی گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی، اور موت بھی آ گئی اس کو، تو پیشن گوئی سچی ہو گئی۔ یہ ویسے زیادہ عظیم الشان نشان ہے اس کا محمدی بیگم کے بارے میں۔ قادیانی سے جو ہیں وہ اسلام بھی بڑا قبول کرتے ہیں اس پیش گوئی کی سچائی کو جان کر کہ پیش گوئی بڑی سچی ثابت ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں جھوٹا اگر یہ کام نہ ہوا میری زندگی میں تو، لیکن وہ مرزا قادیانی کی زندگی میں نہیں مرا۔ اچھا جی، تیسری پیش گوئی، چوتھی ہو گئی اب واپس یعنی کہ الٹ میں جا رہا ہوں۔ اچھا یعنی کہ کہہ لیں کوئی یہ میں پانچویں پڑھنے لگا ہوں۔ کہتا ہے کہ 5 جون 1893 جو ہے نا، اس کو جب مرزا نے اس کے 5 جون کو یہ پیشن گوئی کی تھی اور کہا کہ میرا حریف جو 15 مہینے تک حاویہ میں گرایا جائے گا، عبداللہ ارتھم کے بارے میں کہتا ہے اسی سلسلہ میں، کہتا ہے میں اس وقت یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جو خدا کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ 15 ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے سزائے موت حاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لیے تیار ہوں، مجھ کو ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جاوے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جاوے، مجھ کو پھانسی دی جاوے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں، میں اللہ جل و شانہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا، زمین آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سولی تیار رکھو، تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لانتیوں سے زیادہ مجھے لانتی قرار دو۔ یہ پیش گوئی عظیم الشان طریقے سے یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور مرزا قادیانی صاحب نے جو اپنے لیے انعام مانگا جناب، اس کے لیے سولی بھی تیار اور تمام شیطانوں بدکاروں اور لانتیوں سے زیادہ مرزا قادیانی صاحب کو لانتی قرار دیا گیا۔ بہت عظیم الشان یہ پیش گوئی پوری ہوئی عظیم الشان طریقے سے، کیونکہ وہ 15 جبکہ جب عبداللہ اتھم جو ہے وہ مرزا قادیانی کے مقرر کردہ جو مدت ہے اس کے بعد جا کے کوئی تقریباً 1-2 سال یا مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے اس کی موت جو ہے نا وہ اس کے بعد کب ہوئی ہے، لیکن اس کی آخری میعاد اس نے 5 جون کو کی تھی اور 5 سپتمبر کو اس کی جو ہے نا وہ آخری ڈیٹ تھی۔ 15 مہینے انہوں نے کنویں میں جا کے جو طویل گنڈے کر کے کالے چنے بھی پھینکے، رونا پٹنا بھی ڈالا، روئے بھی کہ کسی طریقے سے عبداللہ اتھم مر جائے، کسی طریقے سے عبداللہ اتھم مر جائے، تو جب نہیں مرا تو جھوٹ بول دیا کہ جلاش نے تو مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ دل میں ڈر گیا ہے، دل میں ڈر گیا ہے، تو اس دن سارے رو کیوں رہے تھے؟
کنویں میں چنے کیوں ڈال کے آئے تھے؟ تو یہ بڑے عظیم الشان طریقے سے یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سولی تیار رکھو، تمام شیطانوں بدکاروں لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔ تو ٹھیک ہے جی مرزا صاحب، آپ کو لعنتی قرار دیا گیا ہے، اور آج تک جو ہے وہ مسلمان آپ کو لعنتی قرار دے رہے ہیں۔ تو باقی جو ایک پیش گوئی ہے وہ اس کی موت کی، جو اس نے خود مانگی ہے، اور وہ بڑے عظیم الشان طریقے سے پوری ہوئی ہے کہ اس نے خود اپنے لیے ٹٹی موتر والی موت مانگی اور وہ اسی میں مرا۔ اور اس کی تصدیق جو ہے اس کے سسر نے، میر نواب ناصر، میرے خیال سے سید ہولی اسپرٹ صاحب بیٹھے ہیں تو یہ میری تصحیح کر دیں گے، تو یہ اس کے سسر کا میرے خیال سے نام ہے۔ اس نے بھی کہا کہ اس نے اپنے سسر کو کہا کہ میر صاحب مجھے وہ بھائی ایسا ہو گیا ہے، تو اس نے خود ہی یہ مانگی، کہتا ہے اشتہار دے کے کہتا ہے اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے، جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بالکل سچی ثابت ہوئی مرزا قادیانی کی پیشن گوئی، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں بفضل خدا تمام آفات سے مولانا صاحب محفوظ رہے، اور خود مرزا مولانا کی زندگی میں ہی وہ بھائی حیضہ، اور حیضہ میں آپ کو پتہ ہے پھر وہ ٹٹیاں موتر پیشش، وہ جو اس کا وہ تو اس کی ویسے بھی نشانی ہے نبوت کی، وہ بھی جاری رہی، لیکن ساتھ حیضہ جو اس نے خود وہاں پہ اقرار کیا، طاعون، حیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں، تو اس کو حیضہ ہوا اور اس نے خود اقرار کیا اور اپنے سسر کو بتایا۔ اب وہ چونکہ انہوں نے وہ نیو جو ایڈیشن ہے ان میں وہ الفاظ نکال دی ہوئے ہیں، لیکن جن کے پاس اولڈ ایڈیشن پڑے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے۔ تو یہ کچھ پیشن گوئیاں تھی جو مرزا قادیانی کی بڑی عظیم الشان طریقے سے یہ سچی ثابت ہوئی ہیں۔ تو قادیانیوں مبارک ہو بھائی، آپ کا جو مرزا قادیانی ہے وہ اپنی ان پیش گوئیوں میں سچا ثابت ہوا ہے۔ جی کاشف بھائی، ڈاکٹر صاحب اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابھی منصور بھائی کیا حال ہے؟ کاشف الحمد بھائی آپ للہ، کی آپ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمد جی للہ، جی آپ بالکل خیریت ٹھیک سے ہو؟ ٹھاک۔ آپ سنائیں، مجھے وہ نام بھول گیا ہے، گروپ میں تو ہم جی میں عبد بیٹھے تھے، الرحمن ہوں۔ نام مجھے بھول گیا، ادھر آپ نے نام عبد عبد الرحمان، الرحمن بالکل ہوں، جی عبد الرحمان بھائی کیا حال ہے؟ جی جی الحمد للہ، شکر ہے اللہ کا۔ اور عبد الرحمان بھائی قادیانی کوئی مل مل رہے ہیں، کوئی دیہڑی لگ رہی ہے قادیانیوں کے ساتھ کہ واٹس ایپ سے بھاگ نہیں بھوگ گئے لگ ہیں؟ رہے، نہیں لگ رہے، اور سب سے تو بھاگے ہوئے ہیں۔ ابھی یہاں پر تو قادیانیوں کی براڈ میں ہم جاتے تو ان لوگوں کے تو حالات خراب ہو جاتے، وہ بگڑ جاتے۔ ابھی مسرور کے براڈ میں جا کے میں نے اس سے بات شروع کیا تو وہ ادھر ادھر کی باتیں لگنے شروع ہو گیا ہے، اور پھر کہہ رہے کہ آپ بدتمیز آدمی ہے اور آپ کو میں جانتا ہوں، آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگ گیا ہے کہ ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ اس کو ٹانگ سے پکڑ باہر کرو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو۔ میں نے بولا یار تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنا بزدل کیوں ہے؟ تو پھر میں نے اس کو بولا یار میں آپ کے سامنے آپ لوگوں کا مذہب پڑھا رہا ہوں، آپ لوگوں کو اپنے مذہب کے بارے میں کچھ تو سن لو۔ اس نے بولا تم بات نہ کرو، بار بار میں آپ کر رہا تھا، بات کرنے نہیں دیتے۔ اگر کسی مسلمان کو جو ہے نا ایسے ان لوگوں کو مل جائے کہ کچھ معلوم نہیں ہوتے قادیانیوں کے بارے میں اور دین کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں، تو پھر وہ اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔
اور میٹھی میٹھی الفاظ استعمال کرتے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا اس طرح کا لگا دے کہ یہ شریف لوگ ہیں، اپنے شرافت دکھانے کے لیے میٹھی میٹھی الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ جب کوئی سوال کرنے والا مل جائے نا تو اس کے ساتھ اگر وہ بدتمیزی نہ بھی کرتے تو یہ لوگ اس کے ساتھ اس طرح کا الفاظ استعمال کرے کہ وہ بدتمیزی کی طرف آ جائے اور پھر اس کو بدتمیز کہہ کر اس کو نکال لیتے۔ یہ طریقہ تو مرزائیوں نے اپنایا ہوئے، آج کل تو واٹس ایپ سے بھاگے ہوئے سب۔ جی جی ایسے ہی ہے، آپ سے تو یہ ماشاءاللہ گروپس میں یہ چالو بڑے ہیں، اور آپ ہو گئے، اکرام الہی بھائی ہو گئے، تو یہ آگے آگے، اور آپ پیچھے پیچھے وہ بھی ڈنڈا لے کے، ٹیپ والا ڈنڈا لے کے، اور مسرور تو آپ کو پتہ ہی ہے گروپس میں کیسے پھر وہ شراب پی کے دندیاں نکال کے بھاگتا تھا، تو ابھی وہ جی براڈ پر بیٹھ کے بھی ایسے ہی ہے، شراب پی کے تو وہ لگا ہوتا ہے۔ جی بالکل، میں نے اس کو ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ آپ عشق مزاج بندہ ہے اور آپ کی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے، تو اس نے بولا کہ یہ کوئی اور مسرور ہے، تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے، مگر میں آپ کو مرزائیت کے مذہب کے بارے میں پڑھا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مرزائیت کے مذہب ہے یا کچھ اور ہے۔ تو وہ سننے نہیں دے رہا تھا، بات کرنے نہیں دے رہا تھا۔ مرزا قادیانی نے جو اپنے کتاب میں لکھا ہوا ہے نا، روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 380 میں، کہ میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں اس کے دو حصے ہیں، ایک خدا تعالیٰ کی اطاعت کرے اور دوسرا سلطنت گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت کرے۔ تو میں نے اس کو بولا کہ ان مرزائیوں کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسلام کا تو کلمہ طیبہ ہے، اس کے دو جز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور بندہ ہے۔ تو یہ اسلام کی کلمے کے دو جز ہیں، اور مرزائیوں کا تو یہ مذہب کے دو جز ہے کہ خدا تعالیٰ کے نام اسی لیے استعمال کیے کہ کوئی اس کو کافر نہ کہے نا۔ جو مشرک ہوتے ہیں اس کو تو ہر کوئی کافر کہتے ہیں، مگر اس طرح کا جو ہوتے ہیں نا یہ لوگوں کو اپنے آپ کو شریف ظاہر کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ تو کلمہ طیبہ تو مرزا نے اپنے کتاب میں پیش کیے ہے، وہ کہہ رہے کہ میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں، کھلا واضح لکھا ہوا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ سلطنت گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت ہے۔ وہ تو واضح موجود ہے کہ مرزائیوں کا تو یہ مذہب ہے، اور ابھی بھی وہی کر رہے ہیں، ابھی بھی وہی کام کر رہے ہیں، انگریزوں کی اطاعت کر رہے ہیں، وہاں بیٹھا ہوئے ہیں اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور ہر مسلمان کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا عبد الرحمان بھائی، ایک بار آپ کا وہ مناظرہ ہوا تھا تو پھر ضیاء بھائی نے اس کو اپلوڈ بھی کیا تھا، وہ موضوع کون سا تھا مجھے، لیکن وہ نا کہ ان کا چینل تو اڑ گیا، لیکن وہ بھی ایک شاندار مناظرہ تھا، وہ جو سوالات تھے آپ کے، تو وہ موضوع کیا تھا اس مناظرے کا؟ کہاں کسی واٹس ایپ گروپ میں یا ٹک ٹاک پر؟ شاید آپ کو شاید نہ پتا ہو، ضیاء بھائی نے اس کو اپلوڈ کیا تھا اپنے چینل پر، ٹک ٹاک پر میں نے ہوا ایک تھا اس کے پٹھان سے ساتھ بات۔ گفتگو، ایک پٹھان سے قادیانی کی گفتگو اس ہو طرح کر سکتا ہے کے نا، میرا خیال سے وہ ضیاء اس ٹائم بھائی میں اس میں کو نے اپلوڈ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ایک بندے نے مجھے بہت سپورٹ دیا تھا، اور میں نے ایک قادیانی کی، وہ قادیانیوں کی گروپ تھا، وہ میرا خیال سے وہ طلعت مربی کی گروپ براڈ، اس میں میں نے بہت کافی بات کی تھی اس دن، اور قادیانیوں کی وہ انگریزوں کے بارے میں میں نے سوال کر رہا تھا، اور دوسرا وہ جو قرآن کریم کی آیات کریمہ ہے نا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو ان پر بھی میں نے اس کے ساتھ بات جی کی ہے، مگر وہ مرزائی ابھی مجھ سے بات نہیں کی، میں نے اپنا نام بھی تبدیل کر دیا، مگر وہ آواز سن لیتے تو پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر لیتے۔ ہم۔ تو ابھی تو میں کوئی اکثر ادھر کہتا ہوں، مسرور کے علاوہ کوئی اور براڑ پر بھی کوئی قادیانی گھیرا ہے آپ نے یا نہیں؟
وہ طلعت مربی کے گروپ میں میں نے 1-2 دن بات کی ہے، پھر اس کے بعد میں اکثر نہیں آتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے، تو زیادہ پھر میں ٹک ٹاک پر نہیں آتا ہوں۔ اچھا اچھا، اکرام لائی بھائی کو بھی کہا تھا کہ وہ بھی ایکٹیو رہے ہیں ٹک ٹاک پر، وہ بھی لیکن وہ گروپ میں ہی ہے ابھی تک نا، گروپس میں ہی ہے۔ اس نے مجھے کہہ رہا تھا کہ وہاں پر ٹک ٹاک نہیں چل رہے، اکرام بھائی نے مجھے کہہ رہا تھا یہ۔ اچھا اچھا، ہاں انڈیا میں، وہ انڈیا کی وجہ سے، انڈیا کی میں کوئی بین ہے میرے خیال سے۔ میں نے بھی ایک ٹک ٹاک گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا نا، یہ اس ٹک ٹاک سے میں آ سکتا ہوں، دوسرے ٹک ٹاک سے نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ وقاص نام کے ایک ختم نبوت کے ساتھی ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک ٹک ٹاک گوگل سے ڈاؤن لوڈ کرے، اس نے کوئی نام لنک شیئر کیا تھا، اس نے مجھے لنک سینڈ کیا اور اس نے بولا کہ یہ والا ڈاؤن لوڈ کرے۔ ٹھیک ہے جہاں بھائی، آپ موجود ہیں ابھی تو پھر آپ بات کریں۔ جی جی، میں عبد ہوں تو الرحمان ادھر بھائی ہی، کچھ میں بھی کہہ رہے کلاس کروا رہا ہوں۔ ہیں؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی مرزایو کا تو یہ جو زیادہ سوالات ہوتے ہیں نا، ایک سوال مسلمانوں سے یہ زیادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس ختم نبوت کا عقیدہ سناؤ، تو اس مسلمان اپنا عقیدہ سنا دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا عیسیٰ ابن مریم نہیں آئے گا؟ تو عیسائی میں ابن مریم جو آئے گا، ختم نبوت کے عقیدہ کیسا؟ تو یہ جو لوگوں کو دوسری طرف موڑ دیتے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی نزول کی آپ لوگ قائل ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی بنیں گے، تو وہ جو بعد میں نبی آئیں گے تو کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ تو کیا اس سے نبوت چھین لیا جائے گا؟ کیا یہ ہوگا؟ کیا وہ ہوگا؟ ادھر سے کئی قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ ان کو قرآن کریم کے آیات کریمہ سمجھ نہیں آتے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، تمام انسانوں کے مخاطب کیے نا، کہ قل یا ایھا الناس کے مقصد یہ ہے کہ قل یا ایھا المؤمنین نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے، مومنوں کو نہیں فرمایا، تمام انسانوں کو فرمایا کہ قل یا ایھا الناس۔ اس کی مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو بھی انسان ہو، تو یہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو عیسائیوں کی نبی ہے، وہ تو عیسائیوں کی نبی ہے، تو یہاں پر قل یا ایھا الناس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ رب العزت مخاطب کرتے فرماتے ہیں کہ